اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ سلطان ملک صالح کے جاسوسوں کی اطلاعات درست تھی۔ دوسرے دن دوپہر کے وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر حلب کی حدود میں داخل ہوا اور دوبارہ جبل جوشن پر خیمہ زن ہو گیا۔ محصور باشندے جنہوں نے بہت دن بعد کھلی فضا میں سانس لی تھی اور اپنے کام کاج کی تلاش میں گھروں سے نکلے تھے، دوبارہ بھاگ بھاگ کر شہر میں داخل ہونے لگے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد شہر کے دروازے بند ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کی واپسی کی خبر سن کر سلطان ملک صالح پر تو حیرت و پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اس نے فوراً ہی گمشدگین کو طلب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، یہ کیا تماشا ہے کہ ہم نے ریمنڈ کو 10 لاکھ دینار بھی ادا کیے اور صلاح الدین نے دوبارہ ہمیں گھیر لیا۔ خود گمشدگین کی سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ صلاح الدین ایوبی 1 ماہ کے لیے حلب کا محاصرہ اٹھا کر کہاں روپوش ہو گیا تھا۔ میں کیا عرض کر سکتا ہوں سلطان معظم، گمشدگین کی آواز لڑکھڑا رہی تھی اور اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہو رہے تھے۔ ہم نے یہ تجارت تیرے ہی کہنے پر شروع کی تھی اور اس نقصان کا ذمہ دار بھی تو ہی ہے۔ سلطان ملک صالح کا لہجہ اس قدر جارحانہ تھا کہ گورنر حلب اس کے سامنے ایک کمزور ترین غلام نظر آ رہا تھا۔ دوسرے امراء جو گمشدگین کے اثر و رسوخ سے چلتے تھے، آج ان کی خوشی کا عالم ناقابل بیان تھا۔ اسی وقت یروشلم جا اور ریمنڈ کو بتا کہ صلاح الدین دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ سلطان ملک صالح نے اسی طیش کے عالم میں گمشدگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ صلاح الدین کا مستقل انتظام نہیں کر سکتا تو ہماری رقم واپس کر دے۔ گمشدگین بدحواسی کے عالم میں کمرے سے نکلا۔ اس کی بچھائی ہوئی بساط الٹنے والی تھی۔ گمشدگین کے جاتے ہی امیر قطب الدین بن حسان نے، جو سلطان ملک صالح کا رشتہ دار تھا، اس نے والی حلب کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ گمشدگین درپردہ خود بھی باطنی عقائد رکھتا ہے، اس لیے وہ حلب کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ سلطان ملک صالح نے دوسرے امراء کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جائیں۔ پھر جب تنہائی ہو گئی تو ملک صالح نے امیر قطب الدین سے کہا، ذرا صلاح الدین کے قضیے سے فارغ ہو جاؤں، پھر گمشدگین سے نجات حاصل کر لوں گا۔ اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں اس کی عیاریوں کے جال میں پھنس کر اپنے ہمدردوں اور مہربانوں سے دور ہوتا جا رہا ہوں۔ امیر قطب الدین بن حسان کے چہرے پر خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ آج قدرت نے اسے ایک ایسا سنہری موقع فراہم کر دیا تھا کہ جب وہ اپنے سب سے طاقتور حریف کو شکست دے سکتا تھا۔ سلطان معظم، ہم لوگ تو آپ کے احترام میں خاموش رہتے تھے۔ امیر قطب الدین نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے ایک غیر خاندان کے فرد کو اتنے بڑے عہدے پر فیض کر کے غلطی کی تھی، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ اپنا خون آخر اپنا خون ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ میری جان حاضر ہے، جس وقت بھی حکم دیں گے قربان کر دوں گا۔ امیر قطب الدین بھی اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بدترین خوشامد پر اتر آیا تھا۔ یہ بھی خاندان زنگی کے ان حریص اور خود غرض افراد میں سے تھا کہ اگر اسے موقع ملتا تو سلطان ملک صالح کو قتل کر کے حلب کے تخت پر قابض ہو جاتا۔ گھبراؤ نہیں، آئندہ حلب کے عامل تم ہی ہوگے۔ سلطان ملک صالح نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے فوراً ہی گھٹنوں کے بل جھک کر سلطان ملک صالح کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں سلطان معظم کہ حقدار کو اس کا حق مل گیا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین بن حسان سیدھا ہوا، سلطان ملک صالح کا خصوصی خدمتکار قمر الدین کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کا خط تھا۔ سلطان نے خدمتکار سے خط لے کر امیر قطب الدین کی طرف بڑھا دیا۔ امیر قطب الدین نے بآواز بلند پڑھنا شروع کیا، سلطان محترم، مجھے اس واقعے سے شدید اذیت پہنچی ہے کہ آپ نے ہمارے بدترین دشمن ریمنڈ کو ایک بھاری رقم ادا کر کے اہل ایمان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ کاش آپ یہ لاکھوں دینار حلب کے بدحال لوگوں پر خرچ کر کے ان کی دعائیں لیتے، تاکہ اللہ بھی راضی ہو جاتا اور سلطان عادل کی روح بھی خوش ہوتی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حالات اس قدر سنگین رخ اختیار کر لیں گے۔ جو آپ کا سب سے بڑا ہمدرد اور خادم ہے، آپ اسی کی جان کے در پہ ہیں۔ میں تو اس وقت دنیا سے جاؤں گا جب حق تعالیٰ کی طرف سے میری سانسوں کا شمار ختم کر دیا جائے گا، مگر آپ تو خدا کے لیے سلطان عادل کی اس عظیم وراثت کو
اس طرح ختم نہ کیجیے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد جمع ہونے والے غدار عمراء کو معزول کر کے حوالہ زنداں کر دیں تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ کے ایما پر باطنیوں کے ایک گروہ نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ بھی فراموش کر دوں گا کہ ایک ولی صفت انسان کے بیٹے نے اپنے کلمہ گو بھائیوں کے قتل عام کے لیے کرائے کے قاتل بلائے تھے، اور وہ قاتل جن کی زندگی کا مقصد ہی اسلام کی بنیادیں اکھاڑ پھینکنا ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھتا جا رہا تھا اور سلطان ملک صالح کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خط کے آخر میں انتہائی شائستہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا، اب یہ حلب کا محاصرہ اسی وقت اٹھایا جائے گا جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا، یا پھر آپ ان نمک حرام عمراء کو ہمیشہ کے لیے اپنی محفل سے اٹھا دیں گے۔ آپ کا خادم اور خیر خواہ صلاح الدین ایوبی والی مصر کا خط تمام ہوا تو شدت غضب سے سلطان ملک صالح کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑی عیاری کے ساتھ اس آگ کو پوری شدت سے ہوا دی۔ آپ نے سن لیا اپنے غلام کا حکم نامہ، سن لیا، خوب سن لیا۔ سلطان ملک صالح نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، گمشدگین کو آنے دو، پھر فیصلہ ہو جائے گا، اس دنیا سے وہ اٹھے گا یا ہم اٹھیں گے۔ یہ کہہ کر سلطان ملک صالح کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین حلب پر حکمرانی کے خواب دیکھنے لگا۔ شاہ یروشلم ریمنڈ اور گمشدگین ایک مخصوص کمرے میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہ تھا۔ سلطان ملک صالح اس بات پر سخت برہم ہے کہ آپ نے اپنے معاہدے کی تکمیل نہیں کی۔ گمشدگین نے سہمے ہوئے لہجے میں شکایتاً کہا، وہ کس طرح؟ ریمنڈ کے ماتھے پر بل پڑ گئے، ہم کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ حلب کا محاصرہ کر لیا ہے۔ گمشدگین نے دبے لفظوں میں کہا، آپ اس پر پھر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ محاصرہ اٹھا کر مصر واپس چلا جائے۔ گمشدگین کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ نے ایک تضحیک امیز کہکا لگایا، پھر بڑے عیارانہ لہجے میں بولا، 10 لاکھ دینار پیش کی ادا کر دو، ہم دوبارہ صلاح الدین کو فرار ہونے پر مجبور کر دیں گے۔ گمشدگین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، وہ ریمنڈ سے اس جواب کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ پھر جب گمشدگین نے زیادہ بحث کی اور شاہ یروشلم کو قائل کرنے کی کوشش کی تو ریمنڈ نے سخت لہجے میں کہا، اصولی طور پر یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ صلاح الدین حلب کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جائے۔ ساری دنیا نے دیکھا کہ میں نے اسے فرار ہونے پر مجبور کر دیا، اب یہ میری ذمہ داری نہیں کہ وہ دوبارہ کیوں لوٹ آیا۔ اگر سلطان ملک صالح نیا معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اس پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر ریمنڈ نے اپنے خدمتکاروں کو آواز دی۔ پھر جب 2 مسلح محافظ کمرے کے اندر آئے تو شاہ یروشلم نے گمشدگین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، انہیں پوری حفاظت کے ساتھ ہماری مملکت کی سرحدوں تک پہنچا دو۔ پھر جب گمشدگین ریمنڈ کے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور وہ اس خیال سے خوفزدہ تھا کہ سلطان ملک صالح کا سامنا کس طرح کرے گا۔ ریمنڈ اس کے ساتھ ایک ایسی چال چل گیا تھا کہ اب جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ گمشدگین راستے بھر سلطان ملک صالح کے عتاب سے بچنے کی تدبیریں سوچتا رہا۔ آخر اس کے شیطانی دماغ نے ایک مضبوط بہانہ تراشی لیا۔ پھر جب گمشدگین دربار حلب میں داخل ہوا تو امیر قطب الدین سلطان ملک صالح کے دائیں ہاتھ پر اطمینان سے بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر فاتحانہ جھلک تھی۔ گمشدگین ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گیا، یہ وہی نشست تھی جہاں کچھ دن پہلے خود گمشدگین بیٹھا کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ میرے پیچھے انقلاب آ چکا ہے اور شاید مجھے گورنر حلب کے عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے۔ گمشدگین نے دل ہی دل میں کہا اور چند قدم آگے بڑھ کر سلطان ملک صالح کی خدمت میں غلامانہ سلام پیش کیا۔ کیا خبر لائے؟ سلطان ملک صالح نے تحکم آمیز لہجے میں پوچھا۔ گمشدگین بڑے اطمینان کے ساتھ سیدھا ہوا اور حاضرین دربار پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے شاطرانہ لہجے میں بولا، بڑی عجیب خبر ہے سلطان ذی شان۔ عجیب؟ ایک لمحے کے لیے سلطان ملک صالح چونکا، پھر اس نے تیز لہجے میں کہا، وہ عجیب خبر بیان کیجیے سلطان ذی شان۔ وہ خبر مکمل رازداری اور تنہائی چاہتی ہے۔ گمشدگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ سر دربار بیان کیا جائے۔ سلطان ملک صالح نے بآواز بلند کہا اور حاضرین دربار کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں بیٹھنے والا ایک ایک فرد
ہمارا ہمدرد اور جانثار ہے۔ گمشدگین نے دل ہی دل میں مغالطات بکیں اور امیر قطب الدین حسان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے والی حلب سے مخاطب ہوا۔ سلطان ذی شان، میں کسی کی وفاداری پر شک نہیں کرتا، مگر اس خبر کا عام ہو جانا سلطنت نوریہ کے حق میں نہیں ہے۔ گمشدگین نے بڑی ذہانت سے اپنی چال چلی۔ سلطان ملک صالح تیزی سے تخت پر کھڑا ہوا۔ سلطان کی تقلید میں دوسرے حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ پھر ملک صالح تخت سے اترا اور گمشدگین کے ساتھ دربار سے نکل گیا۔ دوسرے امراء کو حیرت ہوئی کہ آخر گمشدگین یروشلم سے ایسی کون سی خبر لایا ہے جو صرف تنہائی ہی میں سنائی جا سکتی ہے، لیکن امیر قطب الدین بن حسان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تو سلطان ملک صالح کے اس اعلان کا منتظر تھا جس کے تحت اسے حلب کا نیا گورنر بنایا جانے والا تھا، مگر اب صورتحال یہ تھی کہ سلطان اس مکار گمشدگین کے ساتھ رازداری کی باتیں سننے اپنے مخصوص کمرے میں جا چکا تھا۔ پھر گمشدگین نے بڑے دردناک لہجے میں شاہ یروشلم کی عیاری کی داستان سناتے ہوئے کہا، سلطان ذی شان، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ عیسائی اس قدر کینہ پرور ہوتے ہیں۔ وہ تو ریمنڈ کی ایسی چال تھی جس کے ذریعے اس نے آپ کو دھوکہ دیا اور 10 لاکھ دینار کھا گیا۔ جیسے ہی گمشدگین کی بات مکمل ہوئی، سلطان ملک صالح وحشیانہ انداز میں چیخ اٹھا، تو نے اس بات کی ضمانت لی تھی کہ ریمنڈ کسی بھی حال میں دھوکہ نہیں دے گا، مگر میں ایک بات سے بے خبر تھا سلطان ذی شان۔ گمشدگین نے پر اعتماد لہجے میں کہا، اس ذلیل انسان نے اس طرح سلطان عادل کی روح سے بدلہ لیا ہے۔ اپنے والد سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام سن کر سلطان ملک صالح سنبھل گیا اور انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہنے لگا، سلطان عادل کی روح سے انتقام؟ وہ کس طرح؟ صلاح الدین کے محاصرے سے ہم لوگ اتنے بدحواس ہو گئے تھے کہ ہماری نظریں ماضی کے جھروکوں میں نہیں جاگ سکی۔ گمشدگین نے سلطان ملک صالح کو نرم پڑتا دیکھ کر اپنی چرب زبانی کا جادو جگانا شروع کر دیا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ کو 8 سال قید میں رکھ کر 1.5 لاکھ دینار کے بدلے آزاد کیا تھا۔ اس وقت آپ بہت چھوٹے ہوں گے، اس لیے آپ کو بھی یہ واقعہ یاد نہیں رہا۔ سلطان ذی شان، مجھے شدید صدمہ ہے کہ اتنی بڑی رقم رہ گاں گئی۔ گمشدگین نے افسوسناک لہجے میں کہا، مگر آپ کے غلام نے بھی ایسی چال چلی کہ ریمنڈ جیسے شاطر انسان سے یہ راز اگلوا لیا، ورنہ آئندہ ہمیں ناقابل تلافی نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا۔ ریمنڈ جوش جذبات میں وہ بات کہہ گیا جو اس نے 9 سال سے اپنے سینے کی گہرائیوں میں چھپا رکھی ہے۔ کیسی بات؟ سلطان ملک صالح کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب گمشدگین نے عیاری کی انتہا کو چھو لیا۔ سلطان ذی شان، وہ بات تو میں اپنی زبان پر لا ہی نہیں سکتا، خدا اس وقت کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے۔ یہ کہتے کہتے گمشدگین کی آواز لرزنے لگی تھی اور اس کے چہرے پر شدید رنج و الم کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ تم وہ بات کہہ ڈالو۔ گمشدگین کی وحشت دیکھ کر سلطان ملک صالح بھی گھبرا گیا تھا۔ گمشدگین بڑی ریاکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریمنڈ کے وہ الفاظ دہرانے سے انکار کرتا رہا جو شاہ یروشلم نے اپنی زبان سے ادا نہیں کیے تھے۔ سلطان ملک صالح کا اصرار بھی بڑھتا رہا اور اضطراب بھی۔ آخر جب گمشدگین نے اندازہ کر لیا کہ سلطان ملک صالح مکمل طور پر وحشت کے جال میں پھنس چکا ہے تو اس نے آخری ضرب لگائی۔ ریمنڈ نے کہا تھا کہ میں نے 1.5 لاکھ دینار کا سود 10 لاکھ دینار کی شکل میں وصول کیا ہے۔ مکار گمشدگین کانپتی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر ابھی 8 سالہ قید کا قرض باقی ہے اور یہ قرض اسی شکل میں ادا ہوگا جب میں سلطان ملک صالح کو اپنی آنکھوں سے زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھ لوں گا۔ یہ سنتے ہی سلطان ملک صالح کا چہرہ خوفزدہ ہو گیا۔ ریمنڈ نے یہ کہنے کے بعد 3 بار سلیب کی قسم کھائی تھی۔ گمشدگین جال میں پھنسے ہوئے شکار کی بے کسی دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سلطان ذی شان، ریمنڈ کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اگر میں سلطان ملک صالح کو پابہ زنجیر کر کے قید خانے میں نہ ڈالوں تو میرے عیسائی ہونے پر لعنت ہے۔ گمشدگین نے یہ جھوٹ اس قدر صفائی سے بولا تھا کہ سلطان ملک صالح کو محسوس ہونے لگا تھا جیسے شاہ یروشلم ریمنڈ حلب کے محل میں داخل ہو گیا ہے اور اس کی طرف زنجیریں لیے بڑھ رہا ہے۔ اب کیا ہوگا گمشدگین؟ سلطان ملک صالح کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح نظر آ رہا تھا۔ سلطان عادل نے ریمنڈ جیسے کینہ پرور انسان کو چھوڑ کر بہت غلطی کی جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ بزدل اور کم فہم بیٹا اپنے اس عظیم باپ پر الزام تراشی کر رہا تھا جس کی کوششوں کے طفیل سلطان ملک صالح حلب کے تخت پر بیٹھا تھا اور دوسرے مسلمان امراء
عزت و آبرو کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ابھی آپ کا یہ غلام زندہ ہے سلطان ذی شان۔ گمشدگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے بڑی ذہانت سے امیر قطب الدین بن حسان کی امیدوں پر بھی پانی پھیر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے خاندان زنگی سے وفاداری کرنے کے لیے آخری قدم اٹھایا اور والی موصل سیف الدین کے نام، جو سلطان ملک صالح کا چچا زاد بھائی تھا، ایک خط تحریر کیا جس میں انتہائی برادرانہ لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ میں ملت اسلامیہ کے اتحاد کے نام پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ دیار جزیرہ سلطان ملک صالح کو واپس کر کے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیں اور میرے ساتھ مل کر ان منافقین کا صفایا کر دیں جو ہماری صفوں میں شامل ہو کر اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے تحریر کردہ ایک ایک لفظ سے ملت کا درد چھلک رہا تھا، مگر جب سیف الدین کا جواب آیا تو صلاح الدین ایوبی کے دن اداس رہا۔ والی موصل نے انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں ایک سطر پر مشتمل جواب دیا تھا، سب سے بڑا منافق تو خود ہے۔ اس سے پہلے بھی صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کو کئی خط تحریر کیے تھے اور ان کے جواب میں اسے غلام زادے کے طعنے سننے پڑے تھے۔ اب کی بار والی مصر کو منافق کہہ کر پکارا گیا۔ صلاح الدین کئی دن تک اپنے آپ سے الجھتا رہا، پھر وہ نصف فوج حلب کے محاصرے پر چھوڑ کر برق رفتاری کے ساتھ بالبک کی طرف بڑھا۔ اس شہر کا حاکم یمن نامی ایک شخص تھا۔ اس نے خوف زدہ ہو کر ایک نامہ بر کبوتر کے ذریعے ملک صالح کو پیغام بھیجا کہ سلطان فوری طور پر اس کی مدد کو آئیں، ورنہ صلاح الدین ایوبی بالبک پر قبضہ کر لے گا۔ نامہ بر تو بر وقت پر پہنچ گیا تھا، مگر سلطان ملک صالح میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ وہ قلعے سے باہر نکل سکتا۔ بالبک کے حاکم کی مدد کرنا تو بہت دور کی بات، آخر یمن نے صلاح الدین ایوبی سے امان طلب کی اور بالبک کا قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ یہ خبر والی موصل کے لیے بڑی حیران کن تھی۔ سیف الدین سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ صلاح الدین اس قدر جرأت کا مظاہرہ کرے گا کہ اس کی شہرک کے قریب پہنچ جائے گا۔ نتیجتاً سیف الدین نے اپنے چھوٹے بھائی عزاء الدین مسعود کو ایک بھاری لشکر دے کر حلب کی طرف روانہ کیا۔ ساتھ ہی سلطان ملک صالح کے نام ایک محبت نامہ بھی تحریر کیا۔ برادرم، تم مجھ سے عمر میں اتنے چھوٹے ہو کہ میرے بیٹوں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ پچھلے اختلافات کو بھلا کر ہم ایک ہو جائیں اور اپنے مشترکہ دشمن صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ یہ سیف الدین کی ایک گہری چال تھی کہ سلطان ملک صالح اس صورتحال سے گھبرا کر فوجی اتحاد پر آمادہ ہو جائے گا، پھر صلاح الدین کو کچل دینے کے بعد حلب اور دمشق پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سلطان ملک صالح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ شاہ یروشلم ریمنڈ سے بھی خوفزدہ تھا، اس لیے فوراً ہی اپنے چچا زاد بھائی سیف الدین کے فریب میں آ گیا۔ پھر تمام امراء کے سامنے عزاء الدین مسعود اور ملک صالح نے حلف اٹھایا کہ ہم آخری سانس تک اپنے دشمن کے خلاف متحد رہیں گے۔ گمشدگین نے خاندان زنگی کو گلے ملتے دیکھا تو اسے اپنے منصوبوں کا قلعہ زمیں بوس ہوتا نظر آنے لگا۔ عزاء الدین مسعود کے حلب پہنچنے کے دوسرے دن ہی گمشدگین سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملا اور اس اتحاد کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ سلطان ذی شان آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ دیں اور یقین کر لیں کہ آگ آپ کو نہیں جلائے گی۔ یا سانپ اپنی فطرت بدل کر ڈسنا چھوڑ دے گا، یا درندے گھاس کھانا شروع کر دیں گے۔ گمشدگین کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے وہ سلطان ملک صالح کی کم عقلی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ والی حلب ریمنڈ کے معاملے میں پہلے ہی گمشدگین سے جلا بیٹھا تھا، یہ تضحیک امیز باتیں سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی گمشدگین کی گرفتاری کا حکم جاری کیا۔ اس عیار شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے سلطان کے قدموں پر سر رکھ دیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ملک صالح نے اسے الٹا لٹکا دیا اور خدمت کاروں کو حکم دیا کہ گمشدگین کے چہرے کے نیچے آگ جلائیں تاکہ دھواں اس کی ناک میں جائے۔ یہ ایک ایسی اذیت ناک سزا تھی کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، مگر ایک دن میں ہی اپنی ساری طاقت گنوا بیٹھا۔ پھر وہ اتنا نڈھال ہو گیا کہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہ دے سکتا تھا۔ نتیجتاً ناک میں دھواں بھر جانے سے اس کا دم گھٹ گیا اور پھر اقتدار کے لیے ہر گناہ کرنے والا اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ گمشدگین کا چہرہ دیکھنے والے ڈر جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں ابلی ہوئی